الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور حضرات محترم، دنیا کے اندر جو بھی انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کا آخرت پہ یقین ہے اور اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی ختم نہیں، بلکہ جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس بندے کو آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن کامیابی کا کوئی رستہ تو ہونا چاہیے کہ آخر وہ کیا چیز، کیا کام ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوں گے، کن کاموں سے ہم بچ جائیں گے تو ہم جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔
تو یہ دین اسلام ہمیں ساری زندگی کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں ہم نے دین کو وہ نہیں سمجھا جو دین اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا، بلکہ ہم دین اس چیز کو سمجھتے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، جو ہمارے من چاہے کی بات کرے، اس کا نام دین ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی۔ آپ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور وہ اتنا پر اثر تھا، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو آج ایک ایسا پر اثر ہمیں واعظ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کا دل پگھل چکا، نرم ہو چکا۔ کیا ہی بہتر ہے کہ ایسے وقت آپ کوئی اسپیشل، کوئی خصوصی نصیحت فرمائیں ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں تمہیں ایک ایسی بات کی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو۔ ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب تم بہت سے اختلافات کو دیکھو گے، نام اسلام کا ہوگا، اختلاف اتنا ہوگا کہ زمین آسمان ہے اس کی دوریوں سے بھی زیادہ۔ ایک شخص ایک چیز کو حلال کہے گا، دوسرا اسی چیز کو حرام کہے گا، ایک کرنے کا کہے گا، ایک انکار کرے گا، تم بہت سے اختلاف دیکھو گے۔ تو اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے وقت میں تم صرف ایک ہی رستے کو اپنانا۔ وہ رستہ کیا ہے؟ میرے طریقے کو دیکھنا کہ میں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اگر اس کے مطابق کرو گے یا میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ، میں تمہیں منع کرتا ہوں، تمہیں باز کرتا ہوں، محدثات الامور، نئے نئے کام جو دین کے اندر ایجاد کیے جائیں گے، میں ان کاموں سے بچنے کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے، اور ہر ضلالت جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے، العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھے کہ دین کیا ہے، جو اسلام ہم جس کے دعوے دار ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے نبی نے ہماری کیا رہنمائی کی، جس دین کی طرف ہمیں بلایا وہ کیا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مارکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس کے متعلق 1400 سال میں جتنے قانون دان پیدا ہوئے، جتنے پارلیمنٹیرین پیدا ہوئے، جتنے دانا اور عقل مند لوگ پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں اتنے کم الفاظ میں ایک اتنا بہترین قانون دینے والی شخصیت محمد الرسول اللہ کے علاوہ دوسری کوئی نہیں ہے۔ اس میں ایک بات جس کے متعلق میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو،
ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم میں گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ ہم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھیں، کسی بھی مسلک کے شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا قرآن کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے ساتھ اختلاف کریں آپ کا حق ہے، آپ میری بات کو رد کر دیں آپ کا حق ہے، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں یا آپ قرآن کی بات کو رد کریں گے تو کفر لازم آ جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، دوسری آپ نے فرمایا وسنتی، میرا طریقہ، محمد الرسول اللہ کا طریقہ جس کے متعلق ہمارا رب کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے یہ رسول جو ہیں جو تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، تمہارے رب کا انتقام بڑا سخت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو اپنے رب کے انتقام سے ڈرنا چاہیے۔ آج ایک ایسا وقت ہے، دیکھیں رمضان المبارک کا ہر دن یہ بابرکت ہے، یہ اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہے، اور لیکن اس میں اسپیشلی جمعے کا دن، بلکہ سارے سال کے جمعے کے دن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور یہ اللہ نے اس کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اور اپنے سمجھنے میں صحیح بھی ہیں۔ آج کا دن رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یہ آنے والے جمعہ جب آئے گا تو رمضان المبارک اپنی رحمتوں کو بکھیرتا ہوا ہم سے جدا ہو چکا ہوگا۔ اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس جمعے کے متعلق ہمارے کچھ تصورات ہیں کہ بہت سے مسلمان جو عام عملی زندگی میں بہت کوتاہیوں کا شکار ہیں وہ بھی اس جمعے میں آتے ہیں۔ سبب کیا؟ ایک بات ہمارے اندر پھیلا دی گئی ہے کہ اگر ایک بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ایک بندے نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا، ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا، کہاں اس دن 4 رکعتیں نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر پڑھو تو یہ پوری عمر کی قضا ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی مثال کائنات کے اندر نہیں مل سکتی۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 چیزیں دی ہیں۔ ایک وہ چیزیں جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں، جو ہم پہ لازم ہیں۔ کوئی انسان فرائض کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن وہ شخص اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک غلط سمت جا رہے ہیں، آپ ایک آگ کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو روکے نہیں بلکہ آپ کو اپریشیٹ کرے، آپ کی حوصلہ افزائی کرے کہ جلدی چلیں، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ آپ کا دوست وہ ہے جو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی مثال فرمائی کہ لوگوں، تم بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا کے اس میں چھلانگے لگا رہے ہو، میں تمہاری کمر کو پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ تو آج اس نبی کے کچھ فرامین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور اس کا اختتام موت ہے جو کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت آ جانی ہے۔ آپ دیکھیں، آج کے جمعے کی تیاری کر کے اللہ کے گھر میں آئے، آج آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کر رہے ہیں، یہاں 2 انسانوں کی میتیں پہنچ چکی ہیں،
جن کا ابھی ہم جنازہ پڑھیں گے، جو اپنی زندگی مکمل کر کے اس دنیا کو چھوڑ چکے. اور جب کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سلسلہ احادیث صحیحہ میں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اگر موت کے بعد زندگی مل جائے اور اسے پوچھا جائے تیری خواہش کیا ہے، تو وہ یہ بات کہے گا کہ ساری دنیا کے خزانے مجھ سے لے لو، مجھے 2 رکعت ادا کرنے کی اجازت دے دو. لیکن یہ اجازت نہیں ملے گی. قرآن کریم سورۃ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قالا، وہ بندہ کہتا ہے، ربی ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے. بھائی کیا کرے گا جا کے؟ لعلی اعمل صالحا، میں کچھ اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو میں نہیں کرتا رہا، جو میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. تو جواب کیا ہوگا اللہ رب العزت کا؟ کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا، تیرا وقت ختم ہو چکا، تیرے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا. ہمیں مولوی یہ بات سکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد اصال ثواب ہوتا ہے. میرا رب کہتا ہے کلا، اب تیرے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا. اگر اب رب سچا ہے تو مولوی جھوٹ بول رہا ہے. کلا، یہ نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو دوبارہ کبھی نہیں ہٹ سکے گا. قیامت قائم ہوگی تو انہیں اٹھایا جائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی کا سب سے اہم معاملہ فرائض کی ادائیگی ہے. ہم کاروبار کریں، اللہ ہمیں منع نہیں کرتا. ہم کاشتکاری کریں، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہتا. ہم مزدوری کریں، ہم ملازمتیں کریں، ہم حکمرانیاں کریں، اللہ کسی بات سے نہیں روکتا. لیکن وہ کہتا ہے تمہیں میں نے پیدا کیا، میری زمین پہ رہتے ہو، میرا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، میں نے کچھ فرائض تم پہ لازم کیے ہیں. ان فرائض کو ادا کرنے کے بغیر میری بارگاہ میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی. آج یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. وہ فرائض کیا ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، جس کے متعلق ہم کوتاہی کا شکار ہیں. ایک عظیم دن کے اندر ہم یہ عہد کر کے آج اٹھیں کہ ہم نے گھاٹے کا، خسارے کا سودا نہیں کرنا، ہم نے اپنی زندگی کی بربادی نہیں چاہنی، ہم نے اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی انشاءاللہ بنانا ہے. وہ فرائض کیا ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، بتلایا ہمیں یہ جاتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے توحید پہ نہیں چلے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ شرک کرتے رہیں تو کیا فرق پڑے گا، آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا ہوگا. سب سے پہلا، ایک مسلمان کے اوپر جو فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کی وحدانیت کو ماننا ہے. وہ کیا ہے؟ قل، کہہ دو، اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں، فرشتوں سے لے کر انسانوں تک، جنوں سے لے کر عام لوگوں تک، انبیاء سے لے کر مجھ جیسے گناہگار تک، سب کے سب بے بس ہیں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، صرف اللہ غنی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی نیاز نہیں، نہ وہ کسی کی محبت میں مجبور ہے، نہ وہ کسی کی دشمنی سے خوف زدہ ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے نکلا ہے، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، ہم انبیاء کو اللہ کے عرش پہ جا بٹھاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور اس انبیاء کی عزت تصور کرتے ہیں. ہم نبی مکرم کی بات عرض کر دوں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا،
آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج پہ گئے تھے آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہیں نبی کریم کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگی عائشہ اللہ تو نور ہے، میں انہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلا جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے وہ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اس کے کاموں میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک دعا کا تذکرہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آپ اللہ سے التجا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت الملک لا شریک لک، اے اللہ صرف تو بادشاہ ہے، تیری بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ والفرد لا ند لک، اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی وزیر نہیں، کوئی تیرے مشورہ دینے والا نہیں۔ کل شیء حالک الا وجہک، تیری ذات کے علاوہ ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، صرف تیرا چہرہ باقی رہے گا۔ اگر پیارے نبی سچے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شیء حالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو ایک مسلمان سے سب سے پہلا اس کے مالک کا، اس کے خالق کا تقاضا یہ ہے، اس پہ فریضہ ہے کہ یہ توحید پہ غیر متزلزل ایمان رکھے۔ دوسرا تقاضا اللہ کا کیا ہے؟ کہ شرک نہیں کرنا۔ اور شرک کے متعلق میں اور آپ بہت چھوٹے لوگ ہیں، اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا سورت زمر ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی سارے نبیوں کو یہی بات کہی تھی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں سارے اعمال برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ہم عمل کتنے ہی کیوں نہ کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، خدا نخواستہ ہمارے اعمال میں اگر شرک کی آمیزش آ گئی تو یقین مانیے ہمارے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے متعلق اپنی امت کو بڑی جو ہے رہنمائی فرمائی۔ آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہنا، فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی چڑھتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس طرح شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو صحابی نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے ہم بچے کیسے؟ آپ نے فرمایا صبح شام اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اے اللہ ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم سے غلطی سے ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، شرک کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ شرک کا آغاز محبت سے ہوتا ہے، عقیدت سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا شرک ہوا تھا وہ ادریس علیہ السلام کے بیٹے، 5 بیٹے تھے جن کا نام تک اللہ نے لیا ہے سورت نوح 29ویں پارے میں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 لوگ تھے، اپنے معاشرے کے اندر بہت ہی نیک، بہت خیر خواہ، لوگوں کی رفاہیت کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، لوگوں کے ہر اچھے کام میں ان کے معاون۔ انسان اچھا ہو یا برا، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے اس نے واپس پلٹنا ہے۔ تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ جب وقت کچھ گزرا، اس قوم پہ ایک بہت بڑی مصیبت آئی۔ صحیح بخاری کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل کے ساتھ بات بتلائی کہ وہ ان کے اندر ایک مصیبت آئی، سارے مل کے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یاد کر رہے تھے۔ آج وہ ہم میں ہوتے، جس طرح کسی کا باپ فوت ہو جائے
تو مصیبت تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، لیکن انسان سوچتا ہے آج اگر ابا جان ہوتے تو شاید میری معاونت کرتے۔ اسی طرح وہ یاد کر رہے تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو اس مصیبت کے وقت وہ ہمارے مددگار ہوتے۔ شیطان نے سوچا کہ بات بڑی زبردست ہے، اس وقت ان کے دل نرم ہیں، ان کے دل میں ان کی محبت جاگی ہوئی ہے، تم اپنا کام اپنا وار کرو۔ یہ انسان کے روپ میں ان کے اندر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا معتبر جا آدمی بن کے آیا، شرفاء کی جس طرح شکلیں ہوتی ہیں اس طرح آ کے کہنے لگا بھائی کچھ پریشان لگتے ہو۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں کوئی بھی ہوں، ممکن ہے تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دوں۔ انہوں نے کہا بات تو معقول کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح ہے کہ ہمارے اندر ہمارے بھائی تھے، وہ بہت اچھے بڑے نیک لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے آج نہیں ہیں، تو ہم ان کو مس کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں تمہیں ایک طریقہ بتا سکتا ہوں، اگر وہ طریقہ اختیار کرو تو تمہارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کیا؟ یقین جانیے یہ لفظ ہیں۔ کہنے لگا ان کی تماثیل، اس زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی تھی، تمثیل اس تصویر کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے اسکیچ بنایا جاتا ہے۔ تو کہا ان کی تماثیل بنا کے جہاں تم عبادت کرتے ہو وہاں انہیں رکھ لو۔ کہنے لگے اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، جب دیکھو گے تو تمہیں تسلی ہو جائے گی یہ ہمارے بھائی تھے۔ اب یہ ایک ایسا تیر تھا جس نے آنے والے وقتوں میں اس قوم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اب انہوں نے اس کی بات مان کے تصویریں لگا دی۔ پہلے تو لوگ صرف اسے دیکھ کے تسلی حاصل کرتے کہ یہ فلاں ہے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ غوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کے ذہن چینج ہوتے گئے۔ آخر وقت وہ آیا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان 5 لوگوں کو ہی اپنا رب بنا لیا۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ ان 5 کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائے کہ انہوں نے یہ کہا یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ شرک کی آغاز محبت اور عقیدت سے ہوتی ہے، کہ انسان دوسرے کے ساتھ ایسی محبت شروع کر دیتا ہے جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست، اوروں کو شریک بناتے ہیں، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، حالانکہ اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ ظالم لوگ قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اور قوت کا مالک تو اکیلا اللہ ہے اور تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یہ مریدین اپنے پیروں کے پاس جائیں گے، پھر ان سے کہیں گے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا، اب ہماری اللہ کے حضور سفارش کیجئے، تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے تمہارا ہمارا کیا تعلق، ہم نے کب کہا تھا آپ کو۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب کو کاٹ دیا جائے گا، ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس وقت پھر اللہ سے یہ کہیں گے لو ان لنا کرہ، اے اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں ہم دنیا میں ان سے نفرت کریں گے۔ اس لیے ہماری محبتوں کا محور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ ہم اللہ کی توحید کے اندر کسی خلل میں مبتلا نہ ہوں، یہ ہم پہ فرض ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا فریضہ ہم پہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قضا عمری کوئی نہیں ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہماری سابقہ خطاؤں کی تلافی ہو جائے
اس کے لیے اللہ نے قرآن میں 3 آیات ایسی نازل کی ہیں، اگر اس کے مطابق ہم کریں تو شاید ہماری تلافی ہو جائے۔ صرف ایک دن میں 4 رکعتیں پڑھنے سے یہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا، اور نہ یہ قضا عمری بن سکتی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی آیت سورۃ تحریم، 28واں پارہ، اس کی آخری سورت، اس کا دوسرا رکوع۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے اہل ایمان، اگر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ میں بہت سے فرائض میں کوتاہی کر چکا ہوں، تو پھر کیا کرو؟ توبوا الی اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کہ میں آئندہ نہیں چھوڑوں گا۔ توبۃ نصوحا، پھر کیا ہوگا؟ اگر توبہ کر لیں گے اور اپنی زندگی کو بدل لیں گے، فرائض کو ادا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہارے کردار کو دیکھ کے تمہاری سابقہ خطاؤں کو ریموو کر دوں گا، ان پہ قلم پھیر دوں گا کہ اس نے کچھ نہیں غلطی کی۔ یہ عہد یہ کرنا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنی۔ دوسری آیت سورۃ آل عمران ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، آپ نے فرمایا دنیا کے سارے خزانے مجھے مل جاتے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اللہ نے میری امت کے لیے یہ آیت نازل کر کے مجھے خوشی دی ہے، کہ ساری دنیا کے خزانوں پہ اتنی خوشی نہ ہوتی۔ وہ آیت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تم میں سے کوئی شخص کسی بھی قسم کی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ جب ہم فرائض کو ادا نہیں کرتے، جب ہم غلط کام کرتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اس جسم کو سہنا پڑے گا۔ ظلموا انفسهم، پھر کیا کرو؟ فاستغفروا لذنوبهم، پہلے کیا کرنا ہے؟ ذکر اللہ۔ آپ دیکھیں، ہم نے اگر کسی ذمہ دار آفیسر سے کوئی کام لینا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے واقفیت، جب ان سے ہم کلام ہوں، ان کا موڈ اچھا دیکھیں، پھر اپنی اپلیکیشن ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ان کا موڈ نہیں ٹھیک تو پھر ہم نہیں رکھتے، کیونکہ ایسے وقت میں ریجیکٹ ہونے کا زیادہ توقع ہے۔ اسی طرح اپنے رب کو اپنے گناہوں سے ناراض اور غضبناک کیا ہوا ہے، اور اس کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ پھر جب اللہ تم پہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، پھر اپنی اپلیکیشن رکھو، فاستغفروا لذنوبہم، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، فاستغفروا لذنوبہم۔ اور یہ عقیدہ رکھو، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میری خطاؤں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس غلطی کی، جس کوتاہی کی، جس فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی معافی مانگ رہے ہو، دوبارہ اس غلطی کا اعادہ نہیں کرنا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہے۔ اور تیسری سب سے خوبصورت آیت ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آنکھ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ایک آنسو نکل جاتا ہے، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ۔ اور سورت فرقان ہے، 19واں پارہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، وآمن، اور صحیح ایماندار بن جاتا ہے،
وعمل عملا صالحا، اس کے بعد ساری زندگی کو ٹھوکر مار کے فراموش کر دیتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اور کیا کرتا رہا۔ وعمل عملا صالحا، پھر اس کی زندگی کا ایک ہی ماٹو ہے، نیک کام کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔ اگر یہ بن جاتا ہے وعمل عملا صالحا، پھر اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی سابقہ زندگی کی خطاؤں گناہوں کو بھی نیکیوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم نے جو کوتاہی کر رہے ہیں یا جس کوتاہی میں مبتلا ہیں، یہ ایک جمعے سے حل نہیں ہوگی، یہ اس کوتاہیوں کو چھوڑنے سے حل ہوگی، یہ اس بری زندگی کو خیر آباد کہنے سے ہوگی۔ ایک چور چوری کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے اور سمجھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، ناممکن ہے۔ ایک بے نماز نماز نہ پڑھتا اور اللہ سے معافی مانگے اور سمجھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، وہ تو فرائض کا ہی منکر ہے۔ میرے بھائیوں، بہت لمبی مدت تو بہت دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، وقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، اس نے چھوڑ دی، فقد کفرا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق دیکھنا، تو یہ دیکھو مسلمان نماز پڑھتا ہے، جو غیر مسلمان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آج میں اپنا نام خود رکھوں کہ میں کیا ہوں، کیونکہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جب مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے، ایک بہت بڑا قبیلہ غالباً بنو سلیم تھا، ان کا سردار آیا اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، مسجد نبوی بھر گئی، اتنے لوگ سب کے سب آئے، کس لیے کہ مسلمان ہونا ہے۔ اور جو بھی قبیلے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی شرائط کو پیش کرتے، اگر وہ قابل عمل ہوتی تو نبی کریم انہیں منظور فرما لیتے۔ دو لوگ ایسے تھے جن کی شرائط، جنہوں نے جو ریکویسٹ کی تھی، نبی کریم نے برے طریقے سے رد کر دی۔ ان میں ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا بعد میں دعویٰ کیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یمامہ کے اندر میں بہت بڑے قبیلے کا سردار ہوں، میں اور میرا سارا قبیلہ آپ کے دین پہ آ جاتے ہیں، ایک شرط ہے۔ شرط کیا؟ کہ آپ اپنے بعد اپنا نائب مجھے بنا لیں۔ نبی کریم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس تنکے کو پکڑ کے اس کا توڑ کے کہنے لگے میں یہ بھی تمہیں نہیں دے سکتا، اگر تم ایک مفاد کے لیے آئے ہو کہ میں نے اسلام کو اس لیے قبول کرنا ہے کہ مجھے مسلمانوں کی حکومت مل جائے، تو میں ایک تنکا بھی دینے کے لیے تمہیں تیار نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ بنو سلیم کا سردار جس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن ایک بات میں ہمیں اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا یہ جو دن میں 5 نمازوں کا آپ حکم دیتے ہیں، آپ اس معاملے میں ہمیں اجازت دے دیجئے، یہ ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم کاشتکار لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم غصے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، جس دین کے اندر نماز نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ آج سارے سال کی نمازوں کی قضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ ایک نماز کی، ایک تسبیح کی قضا نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل نہیں لیتے۔ اللہ ہماری یہ 2 رکعتوں کا بھوکا نہیں ہے، اس لیے کسی غلط فہمی میں نہیں، یہ نماز ایک فریضہ ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے
تو 2 باتوں کی نصیحت اپنی امت کو کی تھی. ایک بات کی نصیحت 3 مرتبہ کی اور ایک بات کی 1 دفعہ. 3 مرتبہ کیا کہا؟ سید عائشہ کہتی ہیں میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا اور آپ آخری کلمات یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے جونیئرز، اپنے زیر نگی کام کرنے والے، اپنے مزدوروں، اپنے پسے ہوئے لوگوں کو، ہر بڑے افسر کو، ہر بڑے انسان کو جو اللہ نے جسے برتر بنایا ہے اسے کہا اپنے زیر نگی لوگوں کا خیال رکھنا. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارا باپ چاہے ہمارے تعلق کیسے بھی ہوں اپنے والد سے، لیکن اگر وہ مرتے ہوئے کوئی نصیحت کر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بابا نے نصیحت کی تھی، اب میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، یا یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے میں ضرور کروں گا، میرے بابا کی زندگی کی آخری نصیحت یہ تھی. تو لوگوں، ہم سب کے باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان، آپ ہم سب کے باپوں سے بہتر ہیں. ان کی وصیت کا کوئی پاس نہیں ہمیں. آج ہم اس کے لیے یہ باتیں ڈھونڈتے ہیں اور ہم مولویوں کو تو کھانے کے لیے دو اور یہاں پہ کھڑے کر کے جھوٹ بلوا لو جتنے مرضی. یہاں تو دین کو ایک تماشا بنایا گیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، دوسرا فریضہ جو ایک مسلمان کے اوپر ہے، جس کے بغیر اس کی نجات ممکن نہیں، جس کے بغیر جنت جانا ممکن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن فرشتے جب نامہ اعمال، انسانوں کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے روبرو پیش کریں گے، اللہ کا پہلا سوال یہ ہوگا مجھے یہ بتاؤ اس کے نامہ اعمال میں نماز ہے؟ اللہ اس نے رفاہیت کے کام کیے، اس نے ہسپتال بنائے، اس نے مسجدیں بنا دی، اس نے روڈیں بنا دی، اس نے کنویں کھدوا دیے، اس نے لوگوں کے لیے بہت کھانے پینے کا بندوبست کیا، اے اللہ یہ فلاں فلاں کام کرتا رہا. اللہ نے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ نماز ہے؟ اللہ نماز تو نہیں ہے. کہا اس کے رجسٹر کو بند کر کے اس کے منہ پہ مارو اور اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو. اب ہماری مرضی ہے، ہم جیسی مرضی زندگی بسر کر دیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت، اس کا طریقہ، اس کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. دوسرا فریضہ ہم پہ روزے کا ہے. آج میرے بھائیوں، دکھ کی بات میں یہ عرض کروں، یہ ہمارا ملک 97% لوگ مسلمان ہیں. 3% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 10% لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس سے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھتا. شرمناک بات یہ ہے، ہم جب اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے وہ اپنی بیماری میں بھی گھر میں بیٹھے ہوئے، پچھلی کوٹری میں بھی بیٹھ کے جب کوئی چیز اپنی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے کھاتے تھے تو اس وقت اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتے تھے کہ کسی کو نظر نہ آئے، اپنے رب سے اور انسانوں سے حیا کرتے تھے. آج مسلمان اتنا بے حیا ہو گیا ہے، سرے بازار کھڑے ہو کے رمضان کے دن کے اندر چیزیں کھاتا اور پیتا ہے، سگریٹ کے کش لگاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور اللہ سے نجات کی توقع رکھتا ہے. اس سے بڑا تماشا کیا ہو سکتا ہے اسلام کے ساتھ جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھیں گے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ آ کے پڑھ کے ہماری ساری زندگی کی خباستوں پہ اللہ قلم پھیر دیں گے، جبکہ ہمیں اپنی خباستوں پہ شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے. لوگوں، یہ روزہ الصوم جنۃ، یہ تو ڈھال تھا، یہ جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ تھا. اس وقت کیا کریں گے ہم؟ آج ایک دن کا کچھ حصہ اس کی بھوک اور پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اس وقت کیا ہوگا؟ سورۃ اعراف اٹھاؤ، 8واں پارہ،
اللہ رب العزت 3 لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اصحاب الجنہ، اصحاب الاعراف، اور تیسرا اصحاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اصحاب نار اس وقت منتیں کریں گے جنت میں اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کے، ان افیضوا علینا من الماء، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ایک لقمہ کھانے کے لیے دے دو۔ تو نہ باپ ان کی بات مانے گا، نہ بھائی مانے گا، نہ بیٹا مانے گا، نہ بیوی مانے گی، نہ خامد مانے گا۔ جواب کیا ہوگا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جو دنیا میں اللہ کے حکموں کا انکار کرتا رہا، آج ان کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو تماشا بنایا ہوا تھا، اس کا تمسخر اڑاتے تھے، اس کا مذاق کرتے تھے۔ ایک عیسائی اگر یہ کام کرتا، ایک یہودی اور ہندو کرتا تو دکھ والی بات نہیں تھی۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص اپنی زبان پہ کائنات کا سب سے بہترین کلمہ بھی ادا کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد بھی وہ اپنے رب کی مخالفت۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر پولیس امن و امان کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ممکن ہے ایک مجرم ان کی پہنچ سے بچ کے بھاگ جائے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی پہنچ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ کا چیلنج ہے، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، جتنی تمہارے پاس قوتیں، طاقتیں، استطاعت ہے بروئے کار لے آؤ۔ فانفذوا من اقطار السماوات والارض، اس زمین و آسمان کے کناروں میں سے نکل کے دکھاؤ مجھے۔ فانفذوا، نہیں نکل سکو گے الا بسلطان، جہاں بھی پہنچو گے وہاں میری ہی بادشاہت ہوگی۔ آج ہم پاکستان کی سرحد کراس کر لیتے ہیں، ہماری پولیس اس مجرم کو نہیں پکڑ سکتی جب تک وہ جو ہے عالمی ادارہ اس سے رابطہ نہ کرے۔ ایک سرحد کے بعد ہماری قانون کی قوت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ایسی ذات پاک ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے اسی کی بادشاہت ہوگی، اسی کا قانون چلے گا، اس کی پہنچ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو سورت اللہ اکبر حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو برے والذین عملوا السیئات، یہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، نافرمانی اور سرکشی کر رہے ہیں، ان یسبقونا، یہ کیا سمجھتے ہو اللہ سے بھاگ جاؤ گے؟ ساء ما یحکمون، اگر یہ سوچ بنائی ہے تو بہت برا فیصلہ کر رہے ہو، کیونکہ اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ تیسرا فریضہ روزہ ہے، اور روزے کی ادائیگی کے بغیر نجات نہیں۔ اگر فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اللہ نے فیسلٹی دی ہے، اگر بیماری آ جائے یا سفر کر رہے ہو فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں رکھ لینا، لیکن تندرستی اور صحت عافیت کے باوجود روزہ نہ رکھنا، یہ بات اللہ کو منظور نہیں ہے۔ تیسری بات، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، عزت یا مال، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا حاکم دوسرے دن کا قیدی ہوتا ہے، آج کا حاکم ایک دن پھندے کے اوپر ہوتا ہے، اور آج کا باعزت انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ پورے معاشرے میں اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔
اور عزتوں کا مالک وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت کا مالک بھی ہے اللہ ہے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے تمہارے رزق کی. وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے فریضہ اس میں مقرر کیا ہے. 39 آپ کے، 40 میں سے 39 آپ کے، ایک اللہ کو دے دو. اور یہ جو اللہ کو دو گے یہ بھی قرض ہے. اللہ کہتے ہیں ان تقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرضہ میں زیادہ کر کے واپس لوٹاؤں گا. اور یاد رکھیں، زکوٰۃ کا انکار کرنا، زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا اللہ کو اتنا غضبناک کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں یہ پرندے، یہ درندے، یہ جانور چوپائے نہ ہوتے تو اگر تم اللہ کے مال میں سے حق نہیں دو گے تو اللہ زمین پہ کبھی بارش نہ برساتا، تم بھوک اور پیاس سے مر جاتے. صرف پرندوں درندوں کی وجہ سے اللہ ہمیں بارش برسا کے ہمیں زندگی پھر عطا کر دیتا ہے. اور 5ویں چیز جو ہم پہ فریضہ ہے میرے بھائیوں، وہ ہے حج. اگر استطاعت ہے، اگر انسان کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے فرصت بھی دی ہے، اللہ رب العزت نے اسے جسم میں قوت اور طاقت بھی دی ہے، اور وہ حج نہیں کرتا، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا. ایسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ اسلام کی موت نہیں مرا، یہ یا یہودی ہو کے مرا ہے یا عیسائی بن کے مرا ہے. یہ وہ فرائض ہیں جس سے آج میں اور آپ روگردانی کرتے ہیں. چھٹا اور اہم فریضہ میرے پیارے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنی اولاد میں انصاف کرنا، ان کے اندر ترکے کی تقسیم کو یقینی انصاف کے ساتھ بنانا. اللہ رب العزت نے اسے اپنی حد قرار دیا ہے، اور اس جرم کا ارتکاب کر کے انسان کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 70 سال تک بغیر گناہ کے اللہ کی عبادت کرتا رہے. اس نے 70 سال میں کوئی گناہ نہیں کیا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتا رہا. 70 سال کے بعد اولاد کے حق میں آ کے وصیت غلط کر دیتا ہے کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دینا. کہا یہ شخص اللہ پرواہ نہیں کریں گے کہ اس نے پہلے کیا کیا تھا. 70 سال کی گہرائی میں جہنم کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا. آج ہم بچوں کی محبت کے اندر بعض بچوں سے مخالفت کی وجہ سے یہ غلطی ہم کر رہے ہیں، ہم بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں. یہ ایک ایسے معاملے ہیں کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، بچے تو کھا پی کے ڈکار مار دیں گے، لیکن اس غلط تقسیم کرنے والے کے اوپر جو وبال ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، کوئی جمعۃ الوداع، کوئی جمعۃ الاول اس کا مداوع نہیں کر سکے گا جب تک ہم فرائض کی ادائیگی میں اپنے آپ کو مستعد نہیں کر لیتے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا. جس طرح گاؤں کے لوگ سادگی میں بات کرتے ہیں، آگے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے، تھوڑی سی بات بتائیں جس سے اللہ جنت دے دے، جہنم سے بچا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی. سب سے پہلی بات، جو پہلا فریضہ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بی شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. نمبر 2، ایک دن اور رات کے اندر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی 17 رکعت ہیں.
یہ ادا کرنا۔ اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ پڑھو گے تو وہ نفل زائد ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ فریضہ تم پہ یہ 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ جو ان 17 رکعتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ اس فریضے کو ادا کر لیتا ہے، جو اس سے زائد پڑھتا ہے وہ اس کے اجر میں زیادتی ہوتی ہے، لیکن فریضہ انہی سے ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا ٹھیک، اور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو یاد رکھ اس میں سے 40 میں سے 39 تیرے، 1 اللہ کا حق ہے۔ کہا اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ خرچ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خرچ کرو گے تو نفل ہوگا، نفل کا مطلب ہے زائد ہوگا، اس کا اجر الگ ملے گا، لیکن فریضہ تم پہ یہی ہے۔ سال کے اندر 1 مہینے کے روزے تم پہ فرض ہیں۔ کہا مجھے پہ اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ کہا نہیں، یہ رکھ لو گے تمہارا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ 5واں بتایا مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرنا۔ تو کہنے لگا کیا ملے گا؟ کہا اللہ تمہیں جنت میں بھی داخل کر دیں گے، جہنم سے بھی بچا دیں گے۔ تو جنت میں داخلے کے لیے فرائض کی ادائیگی لازم ہے۔ اب وہ بندہ اٹھا، اس نے اپنا کپڑا، یہ گاؤں کے لوگ پرنا رکھتے ہیں، اپنا کپڑا جھاڑا، اپنے کندھے پہ رکھا، کہنے لگا والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جو آپ نے مجھے فرائض بتائے ہیں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ چل پڑا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا من سرہا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو، اگر یہ ان فرائض کو ادا کرتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس مبارک دن میں اور آپ اللہ کے حضور عہد کریں کہ ہم فرائض کے معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ آج کے بعد ہم اس بات پہ عہد کریں کہ ہم نماز کو ترک نہیں کریں گے، روزے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے جب تک صحت اور زندگی دی ہے انشاءاللہ اس روزے کو ضرور رکھیں گے۔ ہم نہ گرمی کی پرواہ کریں گے، نہ سردی کی پرواہ کریں گے، نہ مشقت کی پرواہ کریں گے، نہ آسانی کی پرواہ کریں گے۔ اے مالک، تیرا حکم مانتے ہوئے انشاءاللہ یہ رمضان کے ہمیشہ روزے رکھیں گے۔ اے اللہ، جو تو نے مال دیا ہے تیرا حق ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ شاید جس طرح نبی نے ان کے لیے بشارت دی، ہمارے لیے بھی یہ بشارت بن جائے۔ اللہ جس طرح آج اپنے گھر میں ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، اللہ جنت میں بھی اکٹھا کر دے۔ جس طرح اپنے گھر میں یہاں ایک خوبصورت جگہ میں بٹھایا ہے، اللہ اسی طرح جہنم سے نکال کے ہم سب کو ایک خوبصورت جنت میں اکٹھا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اس رمضان کو ہماری معافی کا سبب بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد